بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے آج کے دولت عثمانیہ کی 81 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، ہم پچھلی جو قسط تھی اس میں بیان کر رہے تھے کہ ملکی مذہبی امور وہ طے کرتے تھے۔ تو دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی کی تخت نشینی کے وقت آرمینیا کی حالت پہلے سے بہتر تھی، لیکن روس اور ترکی کی جانب 1877 تا 1878 کے بعد ہی مسئلہ آرمینیا پیدا کر دیا گیا تھا، اور سب سے پہلے معاہدہ سان اسٹفانوس میں روس نے باب علی سے یہ وعدہ لیا کہ جن صوبوں میں آرمینی آباد ہیں ان میں اصلاحات جاری کر دی جائیں گی اور انہیں کردوں اور چرکسوں کے دست برد سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پھر جب معاہدہ سان اسٹفانوس کی منسوخی کے بعد 13 جولائی 1878 کو صلح نامہ برلن مرتب ہوا تھا، تو باب علی نے یہی وعدہ تمام دولت عظمیٰ سے کیا۔ اس سے قبل معاہدہ سائپرس میں بھی جو 4 جون 1878 کو باب علی اور برطانیہ کے درمیان طے ہوا تھا، سلطان نے اپنے ایشیائی علاقوں کی عیسائی رعایا کے لیے ضروری اصلاحات اور تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ اس طرح 1878 کے بعد آرمینی اپنے کو دولت عظمیٰ اور خصوصاً برطانیہ کے زیر سمجھنے لگے۔ معاہدہ سائپرس میں آرمینیوں کا اگر تسریح کے ساتھ نہیں آیا تھا، تاہم ایسے ہونے کے علاوہ انہیں برطانیہ کی مخصوص حمایت کا یقین وجہ سے ہوا، وہ یہ تھی کہ معاہدہ برلن میں برطانیہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ روس سلطان کے وعدہ پر اعتماد کر کے اپنی ایشیائی مفتوحات سے قبضہ اٹھا لے اور ان اصلاحات کا اجرا کا انتظار نہ کرے۔ غرض 1878 کے بعد آرمینی قوم نے مسیحی یورپ کی حمایت پر اعتماد کرنا شروع کیا، اور معاہدہ برلن میں جن اصلاحات کا وعدہ کیا گیا تھا انہیں حکومتیں خود اختیاری کا زینہ قرار دے کر ان کے حصول کے لیے ایجیٹیشن کرنے لگی۔ یہ صورتحال باب علی کے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ دولت عظمیٰ کی ایسی ہی حمایت اور ایجیٹیشن کی یہی شکل اس سے قبل عیسائی صوبوں کی آزادی کا باعث بن چکی تھی۔ بوسنیا، سربیا اور بلغاریہ میں جو احکام دولت عظمیٰ کی سرپرستی میں کامیاب ہو چکے تھے، وہ آرمینیا کی حوصلہ افزائی کے لیے کافی تھے۔ باب علی کے لیے آرمینیوں کی شورش اس وجہ سے بھی زیادہ تشویشناک تھی کہ ان میں ادامیت کی تاریخ رونما ہو چکی تھی، جو ایک نہایت شدت انقلابی تاریخ تھی اور موجودہ نظام حکومت کو درمرم کر دینا چاہتے تھے۔ یہ تاریخ کسی خاص مذہب سے وابستہ نہ تھی، بلکہ اس کے انقلابی مقاصد کے سامنے اسلامی اور مسیحی سلطنتوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہ تھا۔ چنانچہ یہ ادامی سازش ہی کا نتیجہ تھا کہ 1881 میں زار القذر نادر ثانی قتل کیا گیا۔ اس تاریخ کا خوف سلطان عبدالحمید ثانی اور زار القندر ثالث دونوں پر یکساں طاری تھا۔ 1885 میں بھی اس جماعت نے ایک شورش برپا کی تھی، لیکن باب علی نے اسے آسانی کے ساتھ فروغ کر دیا تھا۔ آرمینیوں کے باعثیت عیسائی ہونے کے روس کی جو سرپرستی حاصل تھی وہ 1881 میں زارا الیگزینڈر ثانی کے قتل کے بعد جاتی رہی۔ حکومت روس نے ان کی مدرس سے بند کرا دیا، آرمینی زبان دبائی جانے لگی اور آرمینیوں کو روسی کلیسا میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسیحی روس کی سرپرستی میں حکومت خود اختیاری کی جو توقعات تھیں وہ ان کارروائیوں سے مفقود ہو گئی۔ ٹفلس کے آرمینیوں نے اس کے بعد ترکی آرمینیوں کی طرف توجہ کی۔ وہ ریاست ہائے بلقان میں سیلانی سورشوں کی کامیابی دیکھ چکے تھے اور اس کی ہنگامہ انہوں نے آرمینیا میں برپا کرنے کے شروع کیے۔ روس کی حمایت سے مرحوم ہو جانے کے بعد آرمینیوں کی انقلابی جماعت نے، جس میں سے بعض یورپ کی تعلیم یافتہ اور وہاں کے آزاد خیالی اور تاریخ ادمیت سے حد درجہ متاثر تھے،
اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہی تدبیریں اختیار کی جو بلغاریہ میں کامیاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ انقلابی رسالوں اور اخباروں کی اشاعت کے لیے ٹفلس اور متحد یورپین پایا تختوں میں انجمنیں قائم کی گئی اور خفیہ سوسائٹیاں انقلابی تجاویز کو عمل میں لانے کی غرض سے بنائی گئی۔ گماشتوں کے ذریعے ترکی ارمانیہ میں پروپیگنڈا جاری کیا گیا، اسلحہ اور بم وغیرہ بھجوائے گیا اور حکومت عثمانیہ کی معمولی بد نظمی کے واقعات کو یورپ کے سامنے شدید مظالم کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس انقلابی تاریخ میں کچھ نوجوان بھی شریک ہو گئے جنہوں نے ادامی اصول کی بنا پر مقامی کمیٹیاں قائم کی، لیکن آرمینی پادری اور امریکن مشنری اس سے علیحدہ رہے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ اسی تاریخ کا رجحان مذہب کے خلاف تھا، مخالف مذہب ہونے کے باعث نیز اس وجہ سے کہ اس میں لیڈروں کے ذاتی اخراج کو بہت کچھ دخل تھا۔ یہ تاریخ عوام میں مقبول نہ ہو سکی۔ اپنی تدبیروں میں ناکام ہو کر آرمینی گماشتوں نے افراد پر حملے کرنے شروع کر دیے، لوگوں کے نام تحریری خطوط بھیجے اور مشینریوں کو حکومت کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے 5 جنوری سن 1893 کو مارسیبان میں امریکن کالج کی دیواروں پر انقلابی اشتہار چسپاں کر دیے گئے۔ یہ آخری تدبیر کارگر ہوئی۔ اشتہارات کے اشاعت کا الزام امریکن مشینریوں پر عائد کیا گیا اور وہ 2 آرمینی پروفیسر قید کر دیے گئے۔ اس کے بعد کیساریا اور دوسرے مقامات پر بلوے ہوئے جو آسانی سے فروغ کر دیے گئے۔ انقلابیوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ ڈارون کے قدیم شہر کو جدید آرمینیا کا پایا تخت بنائے۔ 1893 کے موسم گرما میں ایک انقلابی گماشہ موش کے قریب گرفتار ہوا، اس خیال سے کہ ممکن ہے اور گماشتے بھی آ جائیں گے۔ گورنر نے کرد سواروں کو بے ضابطہ دستوں کو وہاں کے پہاڑی علاقوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آرمینیوں نے کردوں کو بھگا دیا اور دوسرے سال موسم بہار میں جب وہ دوبارہ حملہ کیا گیا تو پھر آرمینی مغلوب نہ ہوئے۔ انقلابی جماعت کی باغیانی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اس فتنہ کو استحصال ضروری تھا، چنانچہ صوبہ کے والی نے باضابطہ فوجیں روانہ کی۔ اب کی بار آرمینی مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکے اور کثرت سے وہ مارے گئے۔ اس واقعہ کی خبر جب یورپ پہنچی تو مسیح حکومتوں نے ایک قیامت برپا کر دی اور باغیوں کی سزا کو جو حکومت عثمانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے بے گناہوں کے قتل عام سے تعبیر کر کے ایک تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا۔ نومبر 1894 میں یہ کمیشن آرمینیا بھیجا گیا۔ برطانیہ، فرانس اور روس کے کفر اس کے ممبر بنائے گئے۔ تحقیقات کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ آرمینیا میں اصلاحات کے نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ متفقہ طور پر برطانیہ، فرانس اور روس کی طرف سے 11 مئی 1895 کو اصلاحات کی تجویز باب عالی کے سامنے پیش کر دی گئی۔ لیکن اس درمیان میں آرمینیوں کی خفیہ انجمنیں اپنا کام کرتے رہیں۔ تارسوس میں احکام برپا ہوئے اور جو آرمینی اس قومی تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے قتل کر دیے گئے۔ خفیہ انجمنوں کے کارکنوں نے خود آرمینی کلیسیا کے پیشوا کو قتل کی دھمکی دے دی اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ برطانوی سفیر چاہتا ہے کہ چند آرمینی قتل کر دیے جائیں تاکہ اس جنگی بیڑا قسطنطنیہ کے سامنے لانے کے بہانہ ہاتھ آ گئے۔ 1 اکتوبر سن 1895 کو آرمینیوں کا ایک جلوس جس میں مسلح اشخاص بھی تھے اپنے مطالبات لے کر باب عالی میں حاضر ہوا۔ باب عالی کی طرف سے غور کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن آرمینیوں نے مطالبات کے اسی وقت منظور کیے جانے پر اصرار کیا اور جب پولیس نے ان کو منتشر کرنا چاہا تو بلوا کر دیا۔ دونوں طرف سے گولیاں چلی اور فریقین میں سے کچھ ہلاک ہوئے اور اس کے بعد برطانیہ نے اصلاحات کی منظوری پر پھر زور دیا اور 17 اکتوبر سن 1895 کو سلطان نے تجویز اصلاحات کو منظور کر لیا، لیکن قبل اس کے کہ اصلاحات نافذ کی جائیں آرمینیا کی شورشوں سے مجبور ہوگا باب عالی کو ادھر فوجیں روانہ کرنی پڑی۔ باغیوں نے مقابلہ کیا اور اکتوبر اور نومبر 1895 میں ان کی ایک بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔ بغاوت کے فروغ کرنے سے پہلے اصلاحات کا نفاذ ناممکن تھا۔ خفیہ انجمنوں کی کوششوں سے
یہ فتنہ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کے استحصال کے لیے باضابطہ فوجوں کی مدد کے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ 26 اگست 1896 کو قسطنطنیہ کے آرمینیوں نے بینک عثمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ باب عالی نے فوراً اس کا تدارک کیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ بغاوت فروغ کر دی گئی۔ بعض انگریز مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطنیہ کے اگاموں میں 6000 آرمینی قتل کیے گئے، لیکن وہ بھی اعتراف کرتے رہے کہ اس قتل عام میں مذہبی تعصب کو مطلق دخل نہ تھا۔ میریٹ لکھتا ہے صرف گورو گیل کلیسیا کے آرمین قتل کیے گئے، شاید ہی کسی کیتھولک کو ہاتھ بھی لگایا گیا۔ قسطنطنیہ میں فساد کی ابتدا آرمینیوں ہی نے کی تھی۔ ترک مسلح بغاوت کے فروغ کرنے میں بالکل حق بجان تھے۔ ملر کہتا ہے کہ شاید ہی کوئی غیر آرمینی قتل کیا گیا ہو۔ قسطنطنیہ کے علاوہ مقتولین کی مجموعی تعداد 20 سے 25,000 تک بتائی جاتی ہے۔ آرمینیوں کے قتل عام کا پروپیگنڈا یورپ میں اس کثرت اور مبالغہ آرائی سے کیا گیا تھا کہ اب تک محض اس کا اشارہ ترکوں کے خلاف انتہائی نفرت اور غصہ کے جذبات پیدا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے فرد جرائم میں جو مدبرین یورپ کے قلم سے مرتب ہو کر تمام دنیا میں شائع ہو چکی ہے، سب سے بڑا جرم یہی آرمینی کا قتل عام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس قتل عام کی نوعیت وہی تھی جو بیان کی جاتی ہے تو مسیح یورپ کی وہ حکومتیں کیوں خاموش تھی جن کا جذبہ دینی اس سے پیشتر کبھی دولت عثمانیہ کے مقابلہ میں ہونے سے قاصر نہیں رہا، اور جنہوں نے رعایا کو باب عالی کے متعلق انانی سے آزاد کرنے میں کوشش کا کوئی وقفیہ اٹھا نہیں رکھا۔ سرویا اور یونان کی آزادی جن حکومتوں کے رہنے منت تھی، وہ رومانیہ کا استقلال جن کی کوشش سے عمل میں آیا، بلغاریہ نے جن کی حمایت میں خود اختیاری کا اعلان کیا، وہ حکومتیں یورپ میں اس وقت بھی موجود تھیں، اور ان میں سے ایک بھی دائرہ مسیحیت سے نکل کر اسلام کے حلقہ بغوش نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ سرویا اور یونان، رومانیہ اور بلغاریہ کے عیسائیوں کی مدد کے لیے جن کی مظلومیت یقیناً اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی جو آرمینیہ کے مقتولین کی نسبت بیان کی جاتا ہے، سارا یورپ متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر ٹوٹ پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے میں جہاں تک ممکن تھا کوئی تسمہ لگا نہیں رکھا۔ لیکن جب آرمینیہ کی عیسائیوں نے ان حقوق کا مطالبہ کیا جن کی ضمانت تمام دولت عظمیٰ نے معاہدہ برلن میں کی تھی، اور اس مطالبہ پر باب عالی کی طرف سے قتل عام کا حکم دے دیا گیا تھا، تو ان مدعیان نے حق و انصاف میں سے کسی ایک کا ہاتھ میں مظلوموں کی حمایت کے لیے نہیں اٹھا۔ محدودہ حقوق کے مطالبہ کرنے پر اگر آرمینیوں کا قتل عام ضروری سمجھا گیا تو یہی مطالبہ تو کریٹ کے عیسائیوں نے بھی کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف وفد و جلوس کے ذریعے اپنے مطالبات پیش کیے تھے بلکہ سال تک شورشوں اور بغاوتوں کا ایک ہنگامہ برپا رکھا تھا، جس کا سلسلہ 1912 میں اس وقت منقطع ہوا جب کریٹ اور یونان کا الحاق عمل میں آ گیا تھا۔ لیکن کیا ایسا ہی قتل عام کریٹ میں بھی جاری کر دیا گیا تھا؟ برعکس اس کے کہ وہاں تو یہ صورتحال پیش آئی کہ بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے جب عثمانی فوجیں پہنچی تو فوراً ہی دور عظمیٰ کے جنگی بیڑوں نے کریٹ کی ناکہ بندی کر دی، اور بالآخر سلطان کو مجبور ہو کر اپنی تمام فوجیں وہاں سے واپس کر لینی پڑی تھی۔ اصل یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی ابتدائی دور میں آرمینیوں میں ایک انقلابی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو اصول ادامیت سے بغاویت متاثر تھی، اور موجودہ نظام کو خواہ وہ حکومت کا نظام ہو خواہ مذہب اور معاشرت کا درم برم کر دینا چاہتی تھی۔ جہاں تک اصول کا تعلق تھا، اس جماعت کے نزدیک روس کی مسیحی حکومت اور ترکی کی اسلامی حکومت میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ چنانچہ 1881 میں زار القلندر ثانی کا قتل اسی جماعت کی سازش کا نتیجہ تھا، جس کے بعد ہی آرمینیوں کے ساتھ روس کی ساری ہمدردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور حکومت روس آرمینیوں کی شدت مخالفت ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ اسی مخالفت کا نتیجہ تھا
کہ آرمینیوں کی مدارس بند کر دیے گئے، آرمینی زبان کا استعمال روکا جانے لگا اور آرمینیوں کو روسی بنانے اور روسی کلیسیا میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ آرمینی بہرحال عیسائی تھے اور بالکل سرحد پر آباد ہونے کی وجہ سے سلطنت روس پر ہمسائیگی کا حق بھی رکھتے تھے۔ روس کو دولت عثمانیہ سے جو بغض 17ویں صدی سے چلا آتا تھا وہ پوشیدہ نہیں تھا۔ اس طویل مدت میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع اس نے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پھر اس مقصد کے لیے اس سے بہتر موقع کیا مل سکتا تھا کہ ایک عیسائی قوم جس کے لاکھوں افراد خود اس کی سلطنت میں بھی آباد تھے، عین سرحد پر قتل کی جا رہی تھی اور اشتراک مذہب اور حق ہمسایگی کے علاوہ اس معاہدہ کی بنا پر بھی حمایت کا مطالبہ کر رہے تھے جو برلن کی مجلس اقوام میں مرتب ہوا تھا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ روس نے خود کوئی مدد نہ کی، بلکہ جب برطانیہ نے ترکی آرمینیوں کی حمایت میں عملی قدم اٹھانا چاہا تو 1884 کے بعد سے برابر اس کی پرزور مخالفت کرتی رہی۔ ظاہر ہے کہ جس فتنہ کا اتصال سلطان کے نزدیک ضروری تھا، اس کا خوف زار پر بھی پوری طرح مسلط تھا۔ آرمینیوں کی خفیہ انقلابی انجمنوں کا قیام پہلے روس ہی میں ہوا اور وہیں سے ان کے گماشتے ترکی آرمینیا میں پروپیگنڈا کرنے اور اسلحہ اور بم وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ روس کے علاوہ جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کی طرف سے بھی ان باغیوں کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھی۔ حالانکہ یہ حکومتیں بھی معاہدہ برلن میں شریک تھیں جس میں آرمینیا کے حقوق اور اصلاحات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ برخلاف اس کے 1883 میں بسمارک نے حکومت برطانیہ کو مطلع کر دیا تھا کہ جرمنی کو آرمینیا کی اصلاحات کے متعلق پرواہ نہیں ہے اور یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ اس قصہ کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ سن 1894 کے قتل عام کے بعد جو تحقیقاتی کمیشن مقرر ہوا تھا، اس میں روس، برطانیہ اور فرانس کے کونسل تو شریک ہوئے لیکن دوسری حکومتوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اگر یہ قتل عام اتنے ہی بڑے پیمانے پر تھا جتنا برطانوی مورخین بیان کرتے ہیں تو کم از کم یہ عیسائی حکومتیں اپنے نمائندوں کی تحقیق حال کے لیے تو روانہ کر سکتی تھی۔ دفع دخل مقدر کے طور پر یہ کہا گیا کہ دولت عظمیٰ کے بامی رکاوٹوں کے باعث باب علی پر کافی دباؤ ڈالا نہ جا سکا۔ قیصر جرمنی اپنے اقتصادی مقاصد کی خاطر جنہیں ایشیا کوچک میں حاصل کرنا چاہتا تھا، سلطان کا دوست بنا رہا۔ آسٹریا، ہنگری کے بلکانی مسالہ اسے جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ روس نے اعلان کر دیا تھا کہ یورپ کے پچھلے تجربات کی بنا پر وہ اب ایشیا کوچک میں کوئی دوسرا بلغاریہ پیدا کرنا نہیں چاہتا، لیکن جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری کے مقاصد اور مسالہ اور روس کا پچھلے تجربات کی بنا پر آرمینیوں کی مدد سے صاف انکار کر دینا اگر باہمی رکاوٹوں کا سبب بن سکتا تھا جس کے باعث باب علی پر متحدہ دباؤ ڈالنا ممکن نہ تھا، تو عین اسی زمانہ میں اور انہی رکاوٹوں کی موجودگی میں برطانیہ، فرانس اور روس کی جنگی بیڑے کریٹ کی ناکہ بندی کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر جب یونان نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی فوجیں ان حملوں کے مقابلوں میں آگے بڑھی تو بامی رکاوٹیں کیوں مفقود ہو گئیں اور ایتھنز کو خطرہ سے بچانے کے لیے ان حکومتوں نے باب علی کو صلح پر کیوں مجبور کیا؟ مقتولون کی تعداد کے تعین میں بھی مغربی مورخین پروپیگنڈے کے جوش میں کہیں سے کہیں نکل گئے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کا مقالہ نگار 20 سے 25 ہزار تک تخمینہ کرتا ہے۔ علاوہ ان کے جو قسطنطنیہ میں مارے گئے اور جن کی مجموعی تعداد 6000 بتائی جاتی ہے، میرٹ کے نزدیک قسطنطنیہ کے مقتولین کے علاوہ مجموعی تعداد غالباً 25,000 تھی۔ ایک دوسرے تخمینہ کی روح سے جو امریکہ کے محققین نے کیا ہے، یہ تعداد 75,000 تھی۔ امریکہ ہی کا ایک اور محقق پروفیسر فرڈی اپنی کتاب جزیرہ نما سے بلکان اور مشرقی ادنا میں لکھتا ہے، غالباً 1,00,000 مرد، عورتیں اور بچے بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ علاوہ ازیں ان ہزاروں کے جو پہاڑوں پر بھاگے اور وہاں فاقہ کشی
اور بیماریوں سے ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح میرٹ نے ضلع ساسون کے قتل عام کے ذکر میں ایلیٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے روح سے وہاں کے مقتولون کی تعداد 7-8 ہزار تھی، لیکن سرکاری تفتیش سے 900 نکلی تھی۔ آرمینیا میں ادامیت کی شورش جس تیزی سے پھیل رہی تھی، اس سے ہر موجودہ نظام کو خطرہ تھا۔ حسن بن سبا کا فرقہ باطنیہ اس قدر خطرناک نہ تھا جس قدر آرمینیا کا فرقہ ادامیہ اس کے لیے باطنیوں کا وار صرف افراد پر پڑتا تھا، اور ادامیوں کی زد میں افراد اور موجودہ نظام سب آتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔